اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ آج سورہ لم نشرح کا ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت مایوسی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بٹکے ہوئے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کے اور یہاں وہاں کے ہمسایوں کے رشتہ داروں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں۔ ان بیٹیوں کے لیے ہیں جن کے سر پر ان کے میاں کا سایہ نہیں رہا، محلے والے لوگ اور ہمسائے رشتہ دار تانے دیتے ہیں، زندگی کہیں کی نہیں رہی، مشکلات پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اولاد ہاتھ سے بگڑ چکی ہے، اولاد نافرمانی کے راستے پر چل چکی ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، وہ اولاد جو پڑھتی تو ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے، کامیابی نہیں ملتی، بے تحاشا محنت کرنے کے بعد بھی اچھے نمبر نہیں آتے، پاس ہونے تک کی نوبت نہیں آتی، وہ بیٹیاں جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، سسرال میں عزت نہیں ہے، مشکلات پریشانیاں یہاں تک بڑھ چکی ہیں کہ میاں بیوی میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو سورہ لم نشرح کا جس طریقے سے عمل بتاؤں گا، جو بندہ یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم ایک مرتبہ نظر کرم ہو گئی، آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ میرا مقصد اس چینل سے وظائف بتا کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے وظائف آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وظائف تو قرآنی ہے اور رب کعبہ ہی ہے جو آپ کی ہر حاجت کو، ہر مشکل کو، پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ آپ نے سورہ لم نشرح کو بہترین عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ لوگ جن کی اولاد کمزور حافظے کی وجہ سے اچھے نمبر نہیں لیتی، پڑھائی میں ناکام ہے، پڑھائی میں پیچھے ہیں، اور وہ لوگ جن کی اولاد نافرمانی کی طرف، بری صحبت میں، سگریٹ نوشی، شراب زانی ہو چکی ہے، یا اس طرف بری سوسائٹی میں بیٹھتی ہے، آپ اپنی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ خصوصاً نسلوں کی آبادی کے لیے یہ عمل اس طرح سے ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر کسی بھی دن کوئی بھی کسی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پیش کرنے کے بعد پارہ نمبر 30 یعنی پارہ نمبر 30 میں سورہ ہے، سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ والی سورت کو صرف اور صرف ایک مرتبہ پانی کے گلاس پر پڑھ کر پھونک مار دیں، آخر میں 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے کہ اے مالک و مولا، قرآن کی ایک ایک آیت میں، ایک ایک حرف میں رحمتوں برکتوں کی بارشیں ہیں، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ میں نے سورہ الم نشرح کو اپنی اولاد کو نافرمانی اور ان کے حافظے کی کمزوری کے لیے، ان کی پڑھائی میں اچھے رزلٹ کے لیے پڑھا۔ یا اللہ اس میں رحمت اور برکت شامل فرما، اپنی غیبی مدد شامل فرماتے ہوئے میری اولاد کو راہ راست پر لا اور کامیابی نصیب فرما۔ اور یہ پانی جو ہے اپنے تمام بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ سیدھے راستے پر بھی آ جائیں گے۔ وہ اولاد جو بگڑ چکی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ایک گلاس پانی کا اپنے بچوں کو پلا دیں، سورہ الم نشرح جس طریقے سے بتائی ہے اس طریقے سے پڑھ کر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی حافظہ کمزور ہے بچوں کا تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رزق کے لیے پریشان ہیں، سالوں سے پریشان ہیں، رزق ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن اور ٹینشنز کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ کچھ بھی اچھا کرنے کا سوچتے ہیں وہ الٹ ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں سکون نام کی چیز ہی نہیں رہی، وہ بیٹیاں جو طلاق کی نوبت پر آ چکی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی سے ناراض ہے یا بیوی میاں سے ناراض ہے تو گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی، بے روزگاری، بے اولادی، اور میاں بیوی میں محبت کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے
آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک گلاس پانی پر یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ایک گلاس پانی پر آپ نے 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر محبت اور عقیدت سے پڑھیے گا۔ یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 2 سے 3 لائنوں کی یہ صورت ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اس صورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میاں آپ کو خود آپ کے گھر سے آ کر لے جائے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، بے روزگاری، بے اولادی، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو 21 مرتبہ پڑھتے دوران اپنی مشکلات، اپنے مقاصد کو، اپنی اس حاجت کو جس کو آپ رب کعبہ سے منوانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق 21 مرتبہ پڑھتے دوران ذہن میں لاتے رہیے۔ چاہے ہزاروں خواہشات کو، تکلیفات کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو ذہن میں لاتے رہیے، اور اس کامل یقینی سے سورہ الم نشرح کو پڑھیے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب سن رہے ہیں، جو نیت کی جا رہی ہے رب کن فیکن فرما رہے ہیں۔ بے شک رب ہی ہے جو جب چاہے جیسے چاہے آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ یہاں وہاں سے بٹکے روتے تڑپتے سسکتے لوگوں کو، جن سے دھوکے ہو گئے ہیں، جن بیٹیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، جو کاروبار میں ڈوب گئے ہیں، جو اربوں سے، لاکھوں پہ نہیں لاکھوں سے، ہزاروں پہ نہیں ہزاروں سے روپیوں پہ آ چکے ہیں، جو آسمان سے زمین پر گر چکے ہیں، ان لوگوں کو سورہ الم نشرح پڑھ کر کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ سورہ الم نشرح آپ کو زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے، مشکلات پریشانیوں کے اندھے کنویں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر وہ بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، قرض کی ادائیگیاں ہیں، مقدمات کی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، سورہ الم نشرح کو جس طریقے سے بتایا ہے، پڑھنے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا کیجئے۔ سجدے میں رب کے حضور انسان سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں رب کے قرآن پاک کی سورت الم نشرح کا ذکر کرنے کے بعد تڑپ کر گڑ گڑا کر مانگیے، اور سجدے میں گزارش کیجئے کہ سیدہ کائنات کی چادر تدہیر کا واسطہ میری مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ بے شک رب کعبہ رب کے اپنے محبوب کی بیٹی کی کبھی نہیں ٹالتا۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد ضرور پوری ہوگی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایسے ہی دن رات کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ حافظ۔